السلام علیکم خواتین و حضرات، خلائی مخلوق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عثمان شاہ، اور میں آپ کو سنایا کروں گا انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات۔ بڑھتے ہیں ہمارے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی سے عدنان خان نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ایک کزن ہیں جن کا نام انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ کچھ سال پہلے وہ اپنے گاؤں میں تھے اور رات کو جایا کرتے تھے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر تاش کھیلنے کے لیے، اور واپس آتے آتے کبھی 8 بج جاتے، کبھی 9 بج جاتے تھے۔ ان کا گاؤں خیبر پختونخوا میں تھا اور وہاں رات جلدی ہو جاتی ہے اور 9 بجے تو اندھیرا عروج پر ہوتا ہے۔ تو ایک رات اسی طرح وہ تاش کھیل کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ٹائم دیکھا تو 10 ہو گئے تھے۔ ان کے گھر میں اور ان کے رشتہ داروں کے گھر میں تقریباً 20 منٹ کا راستہ تھا، اور راستے میں 3 قبرستان آتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جگہ جگہ قبرستان بنا دیے جاتے ہیں۔ تو عدنان خان کے کزن جو تھے وہ اپنے گھر کی طرف گامزن تھے۔ گھر کے قریب ہی تھے تو انہیں 3 بزرگ ملے۔ ان میں سے ایک ان کے نانا اور 2 نانا کے بھائی تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے نانا اور نانا کے دونوں بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، یا یہ کہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ ان کے لیے اچھا تھا یہ کہ ان کو اس وقت یاد نہیں آیا۔ ان تینوں سے ملے، حال احوال پوچھا اور اپنے نانا سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ تو نانا نے کہا کہ بس گھر جا رہا ہوں اپنے، تم بھی گھر جاؤ۔ یہ بات ہوئی تو وہ چل دیے آگے۔ 5 قدم چلے ہوں گے تو ان کو یاد آیا کہ یہ تینوں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ ملے تھے وہاں ان کی قبر تھی۔ بس یہ ذہن میں آنا اور ان کے دل میں خوف آ گیا، اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگے گا کہ بات یہاں ختم ہو گئی، لیکن ان کی قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھیں، جو کہ بالکل وہاں ہی تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ دل میں اتنا خوف آ گیا تھا کہ وہیں دروازے پر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو گھر پر تھے اپنے، اور اسی طرح 1 ہفتے تک وہ بیمار رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھر پہ رہیں، کیونکہ مغرب کے بعد دوسری مخلوق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شکریہ عدنان خان اپنا یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف، جو کہ ہمارے عزیز بھائی محسن علی نے بھیجا ہے ہمیں۔ محسن کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں اور ان کا گھر شہر کے بالکل بیچوں بیچ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے پیچھے پلاٹس ہیں جو کہ ریلوے لائن کے ساتھ ہیں، تو وہ پلاٹس بھی ہمارے انڈر آتے ہیں، اور وہاں کچھ بیری کے درخت ہیں۔
آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو جنات کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ بیری کا درخت بہت مشہور ہوتا ہے اس معاملے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر ہماری ایک رشتہ دار آئیں جو کہ کافی معزز تھی اور وہ کافی ایجڈ بھی تھی۔ محسن کا کہنا تھا کہ وہ رشتہ دار اچھا عمل کیا کرتی تھی، لوگوں کے روحانی مسئلے حل کیا کرتی تھی، نیک خاتون تھی۔ کچھ دیر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی ہے، مجھے سونا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ اندر کمرے میں جا کر سو گئی۔ راولپنڈی سے آئی ہوئی تھی وہ کراچی کچھ دنوں کے لیے۔ وقت تھا تقریباً رات کے 9 بجے کا۔ محسن کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور میں اپنے بھائی کے ساتھ صوفے پر موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں اور باہر صحن میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ تو 10 منٹ بعد کسی چیز نے انہیں بیڈ سے اٹھا کے نیچے زمین پر پھینکا اور اتنے زور سے پھینکا کہ ان کے ہاتھ کی سب چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس مخلوق نے انہیں تکلیف پہنچانا شروع کر دی، کیونکہ وہ ان کے جسم میں پرواز کر گئی تھی۔ کبھی ان کا ہاتھ اٹھا کر زمین پر مارتی، کبھی پاؤں زمین پر، اور اتنے زور سے جیسے کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہو۔ میری آنکھیں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں پریشان تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کروں میں۔ آخر باہر جو مہمان تھے ان میں سے ایک خاتون آئی، انہوں نے اس مخلوق کو واسطے دیے، اس کے آگے عرض کی کہ اسے جانے دو، مہمان ہے یہ، اور ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو آپ؟ تو اس مخلوق نے جواب دیا کہ میں باہر بیری کے درخت پہ ہوتا ہوں، یہ آئی ہیں تو میں ان پر آ گیا ہوں۔ اللہ کے واسطے دینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوئیں اور میری جان میں جان آئی۔ یہ میری آنکھوں دیکھا ایسا واقعہ ہے جس سے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ خواتین و حضرات، ہمیں شام کو مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جو ہماری خواتین ہیں انہیں شام کو مغرب کے بعد خوشبو وغیرہ، پرفیوم وغیرہ یا بال کھلے چھوڑ کر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح مزید سچے واقعات لایا کروں گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو اور آپ وہ غلطی نہ کریں جس سے آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔